आज व्यू 360 में क्या नवाज शरीफ की वतन वापसी इमरान खान की गिरफ्तारी से जुड़ी है? जानेंगे मुस्लिम लीग के रहनुमा एहसन इकबाल का मौक़िफ़। तिबी सहूलतों की कमी के अलावा मिर्गी से मुताल्लिक गलत फहमियाँ भी इस मर्ज के इलाज में एक रुकावट। उस वक्त हमें यही महसूस होता था जैसे कोई चीज़ इसके अंदर है या इसका गला वगैरह दबा रही है। और आपको मिलवाएंगे क्रिकेट की उन आवाज़ों से जो आपके लिए PSL के मैचेस में जान डालती रहीं। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान की सियासत गुज़िश्ता चंद दिनों से PTI के सरबराह इमरान खान की गिरफ्तारी के गिर्द घूम रही है। आज का दिन भी ज़्यादातर TV स्क्रीन्स पर इमरान खान की अदालतों में पेशी के हवाले से बनने वाली खबरें ही छाई रहीं। व्यू 360 में इस हफ्ते हमने आपके लिए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का इंटरव्यू नशर किया था, जिसमें उन्होंने हुकूमत पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाते हुए कहा था कि उन्हें लंदन प्लान के तहत गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। वॉइस ऑफ अमेरिका के अली फुरकान ने मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल से अपने इंटरव्यू में मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल पर बात की। मुबैना लंदन प्लान पर पूछे गए सवाल के जवाब में एहसन इकबाल का कहना था कि अगर कोई ऐसा प्लान था तो फिर इमरान खान को ज़्यादा चौकस रहना चाहिए ताकि वो कानून की गिरफ्त में ना आए। इमरान खान तो कहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी लंदन प्लान का हिस्सा है और इसी बिना पे हुकूमत ने 70 से ज़ायद उन पे मुकदमात बनाए हैं। देखिए, क्या उस लंदन प्लान में ये भी दर्ज किया गया था कि इमरान खान साहब अदालत में पेश नहीं होंगे? अगर इमरान खान साहब के बकौल कोई लंदन प्लान है तो उन्हें तो ज़्यादा चौकस होना चाहिए कि कोई ऐसा अमल वो ना करें कि जिससे वो कानून की गिरफ्त में आए। तो लंदन प्लान में तो ये शामिल नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब अदालत की इस तरह खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी करें, वो अदालत के बुलाने पे पेश ना हो। मैं समझता हूँ कि ये कोई भी जमहूरियत पसंद शख्स, हर कोई इंसान जो रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखता है, उसे इस किस्म के रवैये की मज़म्मत करनी चाहिए कि एक इंसान पाकिस्तान के निज़ाम अदल को, पाकिस्तान के निज़ाम कानून को और पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारों को सिर्फ़ अपनी ज़िद और अना की खातिर होस्टेज बनाए। यही वो अमल है जब कोई दूसरे गिरोह ऐसा करते हैं तो हम उन्हें इंतहा पसंद और दहशतगर्द करार देते हैं। अब इमरान खान ने कहा है कि वो जमहूरियत के लिए किसी से भी बात करने को तैयार है, तो क्या हुकूमत उनसे बात करेगी और इंतखाबात का मामला भी उसमें होगा? देखिए, इमरान खान साहब अगर बातचीत करना चाहते हैं, सियासत में कभी जमहूरियत में मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं होते। इमरान खान साहब अगर बातचीत करना चाहते हैं, वेलकम, लेकिन वो बातचीत के लिए पाकिस्तान के आइन और कानून को होस्टेज नहीं बना सकते। उनको चाहिए कि वो अदालत के अहकामात पर अमल दरामद करें, पाकिस्तान के कानून को तस्लीम करें। हमारे ख़िलाफ़ इमरान खान साहब ने हर किस्म के झूठे मुकदमे बनाए थे। कभी किसी लीडर को अदालत ने बुलाया है? पाकिस्तान में कोई मिसाल नहीं है किसी लीडर ने कहा कि मैं अदालत से बड़ा हूँ, मैं फ़ैसला करूँगा कि अदालत मुझे बुलाने का हक़ रखती है या नहीं रखती। ये काम पाकिस्तान में पहली दफ़ा इमरान खान साहब कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून कहती है कि पहले इंसाफ फिर इंतखाब, ये तो डिक्टेटर के ज़माने में नारा लगा था। हमें ये महसूस होता है कि मुस्लिम लीग नून के साथ जो ज़्यादती नाइंसाफ़ी 2018 में की गई वो अभी तक एड्रेस नहीं हुई है। जब तक उस ज़्यादती की तलाफ़ी नहीं होती तो आपका पैमाना बराबर नहीं होगा। नवाज शरीफ साहब को नाअहल करके और उनके ख़िलाफ़ झूठे मुकदमे बना के मुस्लिम लीग नून को डिस्क्रिमिनेट किया गया। तो हम समझते हैं कि अगर हमने एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन में जाना है तो जिस ज़्यादती का मुस्लिम लीग नून की क़यादत को और पार्टी को निशाना 2018 में बनाया गया था, उसे एड्रेस होना चाहिए। उस झूठ का पोल कौम के सामने आना चाहिए जिसकी बुनियाद के ऊपर हमारी किरदार कुशी की गई थी, तभी एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगी ना। इमरान खान को गिरफ्तार करने के दावे और कोशिशें हैं वो तो नाकाम हो गई, तो अब क्या हिकमत अमली है आपकी? देखिए, पहली बात तो मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हुकूमत की इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की ना कोई तरजीह है ना कोई प्लान है। अगर हमने उन्हें गिरफ़्तार करना होता तो पहले महीने, दूसरे महीने बहुत सारे बुनियादों पर हम उन्हें गिरफ़्तार कर सकते थे, लेकिन हम किसी सियासी इंतकामी एजेंडे पर यकीन नहीं रखते। इमरान खान साहब का जो ये एपिसोड है इसके वो ख़ुद ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि पाकिस्तान की अदालतें उन्हें तलब करती हैं, पाकिस्तान के इदारे उन्हें तलब करते हैं और वो डिफाइंस के मोड में है। वो अदालत के तलब करने पे पेश नहीं होते,
ان کے ساتھ ایپیسوڈ ہو رہا ہے، یہ ان کا اپنا فرمائشی پروگرام ہے کہ عدالت میں وہ پیش نہیں ہو رہے۔ ہائی کورٹ نے انہیں مدت دی تھی کہ آپ 13 تاریخ تک عدالت میں پیش ہوں، انہوں نے چوز کیا کہ میں پیش نہیں ہوں گا، تو لہٰذا ان کے عدالت نے وارنٹ جاری کیے۔ پولیس افسران ان وارنٹس کی تعمیل کے لیے وہاں پر گئے، لیکن پولیس جو کہ نہتی تھی اس کو بدترین غنڈہ گردی کا سامنا کرنا پڑا، اس پہ پتھراؤ کیا گیا، اس پہ پیٹرول بمز کے ساتھ حملے کیے گئے۔ تو عمران خان صاحب بھی وہ سب چیزیں کر رہے ہیں جو کہ شاید اگر کوئی اور گروپ کرے تو اس کے خلاف ریاست ایکشن لینے پہ مجبور ہو جائے۔ کیا حکومت کوئی سوچ رہی ہے اس حوالے سے ایکشن لینے پہ، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے محاذرہ کی پی ٹی آئی کے کارکنوں؟ اصل بات تو یہ ہے کہ فیصلہ عدلیہ نے کرنا ہے کہ کیا عدلیہ نے اپنا وقار ایک شخص کی خاطر داؤ پہ لگانا ہے۔ اگر عمران خان صاحب کے ساتھ ایسا خصوصی سلوک ہوگا تو پھر تو ہر پاکستان کا مجرم جو عدالت کا باغی ہے وہ یہی توقع کرے گا کہ اگر میں بھی تشدد کروں گا، اگر میں بھی جتھا بنا لوں گا تو میرے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا، میں عدالت سے اور قانون سے فرار حاصل کر سکتا ہوں۔ احسن اقبال نے یہ بھی کہا کہ ان کی جماعت انتخابات سے فرار کا تاثر نہیں دینا چاہتی، لیکن سپریم کورٹ کو چاہیے کہ انتخابات کے فیصلے پر نظر ثانی کرے، کیونکہ ان کے خیال میں ان انتخابات سے ایک دائمی سیاسی بحران پیدا ہو جائے گا۔ وفاقی وزیر کے مطابق صوبوں اور وفاق میں الگ الگ انتخابات کرائے گئے تو اس سے وفاق پر پنجاب کی اجارہ داری قائم ہونے کا امکان ہے۔ احسن اقبال کا تفصیلی انٹرویو آپ ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر دیکھ سکتے ہیں۔ امریکہ، جو ملک ہے خوابوں کا، اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا، اپنی ایجاد سے دنیا بدلنے والوں کا، تحقیق، تجربات اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا، کچھ کر گزرنے کا جذبہ لیے اپنا کل روشن بنانے والوں کا۔ ایسے ہی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھیے ویو 360 میں آج نیوز پر۔ ترکی کے زلزلے سے تباہ حال 2 صوبوں میں طوفانی بارشیں آنے سے سیلاب اور کم از کم بارشوں کی وجہ سے 16 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں کئی افراد ایسے بھی شامل ہیں جو زلزلے سے بے گھر ہو چکے تھے اور عارضی خیموں اور عمارتوں میں رہ رہے تھے۔ ترک حکام کے مطابق متعدد افراد ابھی تک لاپتہ ہیں۔ زلزلہ زدہ علاقوں میں بارشوں اور سیلاب نے شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کیا ہے۔ متعدد گھر ڈوب چکے اور کئی گاڑیاں سیلابی ریلے میں بہہ گئی ہیں۔ ترکی میں فروری میں آنے والے تباہ کن زلزلے سے تقریباً 48,000 افراد ہلاک ہوئے ہیں، ہزاروں زخمی ہیں اور لاکھوں افراد عارضی پناہ کیمپوں میں رہ رہے ہیں۔ زلزلے سے متاثر ہونے والے لاکھوں افراد میں مذہبی اقلیتیں بھی شامل ہیں۔ ان کمیونٹیز کو دوسرے ترک شہریوں کی طرح جان و مال کا نقصان اٹھانا پڑا ہے اور بعض صورتوں میں ان کی بقا بھی اب خطرے میں پڑتی نظر آتی ہے۔ ترکی کے شہر آدیامان میں آرتھوڈاکس چرچ کے سرپرست اعلیٰ مور گریگوری مالکی اورک وائس آف امریکہ کو دکھا رہے ہیں کہ 6 فروری کے زلزلے نے کیسے ان کے چرچ کو نقصان پہنچایا۔ زلزلے سے لاکھوں افراد متاثر ہوئے، جن میں مسیحی اور یہودی اقلیتی مذہبی گروہوں کے ارکان بھی شامل ہیں۔ زلزلوں نے انطاکیہ شہر کو بھی ہلا کر رکھ دیا، جس کا ذکر بائبل میں بھی ہے، جو کہ مسیحی مذہب کا ابتدائی مرکز تھا۔ زلزلے سے کئی تاریخی گرجا گھروں کو نقصان پہنچا اور اس نے مذہبی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے بہت سے رہائشیوں کو شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ اس وقت ہم سینٹ جارج چرچ میں ہیں، جسے زلزلے سے بہت زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ ہم یہاں اپنے لوگوں کے لیے دن میں 3 وقت کا گرم کھانا پیش کرتے ہیں۔ ہم وہ عطیات بھی تقسیم کرتے ہیں جو ہمیں ملتی ہیں۔ ترکی میں زلزلے سے تقریباً 50,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور مزید ہلاکتوں کا خدشہ ہے۔ ان میں کتنے مذہبی اقلیتوں کے ارکان تھے ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا۔ 6 فروری کو انطاکیہ میں یہودی کمیونٹی کے سربراہ ساؤل شونیڈیگلو اور ان کی اہلیہ ملبے تلے دب کر ہلاک ہو گئے اور زلزلے نے یہودی عبادت گاہ کو شدید نقصان پہنچایا۔ یہودی برادری اس شہر میں تقریباً 2500 سال سے آباد ہے، لیکن زلزلے سے پہلے یہاں صرف 14 یہودی تھے۔ مرسن میں جو زلزلہ زدہ علاقے کے قریب ایک شہر ہے، آرتھوڈاکس اور کیتھولک کمیونٹیز نے زلزلے سے بچ جانے والے بے گھر مسیحوں کی مدد کا اہتمام کیا ہے۔
زلزلے کے 2 دن بعد میں فوراً انطاکیہ اور اسکندرون گیا. ہم ایک بڑے ٹرک میں بنیادی ضروریات کی اشیاء بھر کر لے آئے. ہم نے انطاکیہ میں کیتھولک چرچ کے رہنماؤں کے ساتھ مل کر ملبے سے کچھ لاشیں بھی نکالیں. دنیا بھر میں مذہبی آزادیوں پر نظر رکھنے والے امریکی ادارے یوسرف کے وائس چیئر ابراہیم کوپر کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ترک عوام کی مدد کا تہیہ کیا ہوا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ USCIRF مختلف مذہبی گروہوں پر پڑنے والے اثرات پر بھی خصوصی توجہ مرکوز رکھے گا اور اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کرے گا کہ ان کو ایک ایسا محفوظ ماحول مہیا کیا جائے جہاں وہ اپنے مذہبی عقائد کے مطابق اپنی برادریوں کو بحال کر سکیں. مور گریگوری اپنے چھوٹے سے چرچ کے لیے بے حد غمگین ہے. اسے چھوٹا اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہ گر نہ سکے، لیکن جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بدقسمتی سے زلزلے سے اس علاقے کا یہ چرچ بھی تباہ ہو گیا ہے. ہم اس پر بہت افسردہ ہیں. زلزلے نے بے شک ان کی عبادت گاہوں کو مسمار کر دیا ہے، لیکن امید ہے کہ ایمان اور عطیات سے عبادت گزار اپنی مذہبی عمارتیں دوبارہ تعمیر کر سکیں گے. اسرائیل شانکایا کے ساتھ صبا شخان، وائس آف امریکہ. افریقہ کے مشرقی ملک ایتھوپیا میں 2 سال سے زائد عرصے سے جلنے والی خانہ جنگی کے نتیجے میں ایک اندازے کے مطابق لاکھوں ہلاکتیں ہوئیں. ہلاکتوں کے اعتبار سے اسے ایتھوپیا کی سب سے خوفناک جنگ بھی مانا جاتا ہے. اس جنگ میں متعدد بچے یا تو یتیم ہو چکے یا اپنے خاندانوں سے بچھڑے ہوئے ہیں. ان بچوں کو نفسیاتی خوف یا ٹراما کا بھی سامنا ہے. گزشتہ سال نومبر میں ہونے والی جنگ بندی کے بعد کیا ان بچوں کی زندگی میں کوئی بہتری آنا شروع ہوئی ہے؟ جانتے ہیں وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں. ایتھوپیا کے علاقے ٹگرے کے دارالحکومت مکیلے کے ایک کنڈر گارٹن میں بچے ایک مقبول نغمہ گا رہے ہیں. یہ نغمہ تعلیم کی قدر و قیمت سے متعلق ہے اور یہ بھی کہ اس سے کس انداز میں لطف اندوز ہوا جائے. لیکن مائیوینی نامی پناہ گاہ جو کبھی اسکول ہوا کرتی تھی میں موجود بچوں میں بہت سے ایتھوپیا کی خانہ جنگی کی وجہ سے بے گھر ہو چکے ہیں اور 2 سال سے زائد عرصے سے تعلیم سے محروم ہیں. 2020 میں جنگ شروع ہونے سے اب تک اس کیمپ نے 8600 سے زیادہ افراد کا خیر مقدم کیا اور ان میں تقریباً 5100 ایسے ہیں جن کی عمریں 18 سال سے کم ہیں. وہاں پر موجود ایک رضاکار استانی کہتی ہیں کہ نومبر میں جنگ بندی کے بعد سے انہوں نے طلبہ میں تبدیلی دیکھی ہے. متعدد بچے زخمی ہوئے اور کچھ اپنے والدین کے ہوتے ہوئے بھی ان کے بغیر زندگی گزارنے پر مجبور ہوئے. لیکن اگر امن ہو تو وہ اسکول واپس جانا چاہتے ہیں اور اپنے گھر والوں کے پاس لوٹنا چاہتے ہیں. ہمیں بچوں کے لیے خاص طور پر کوشش کرنے کی ضرورت ہے. مکیلے حکومت کی فضائی بمباری کا نشانہ تھا. شہر کے ایک رہائشی کا کہنا ہے کہ بچے ابھی تک فضائی بمباری سے خوف زدہ ہیں. جنگ کے دوران بچے نفسیاتی طور پر صدمے کا شکار تھے، خاص طور پر جب فضائی حملے اور ڈرون حملے ہوتے تھے. اب بھی بچے شکوک و شبہات کا شکار ہیں اور دباؤ محسوس کرتے ہیں. وہ نہیں سمجھتے کہ طیارے پرامن مقاصد کے لیے آتے ہیں. اس لیے اگر اسکول وقت پر شروع ہو جائے تو اچھا ہوگا، لیکن انہیں نفسیاتی علاج کی بھی ضرورت ہے. مکیلے کے آئیڈر ہسپتال سے منسلک ایک ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ جنگ کے طویل مدتی اثرات اگلی نسل پر بھی مرتب ہوں گے. ہر خاندان کے بچوں میں رویے تبدیل ہو رہے ہیں. وہ کہاں جا سکتے ہیں؟ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے افسوسناک بات تو یہ ہے کہ میرے مریضوں میں بعض کی عمر 18 برس سے کم ہے اور وہ امید کھو چکے ہیں. وہ خودکشی کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں. ان میں سے بعض یہ سوال کرتے ہیں کہ ہماری امید کیا ہے؟ اب اسکول تو رہے نہیں اور ہم دکھ میں ہیں. انہیں نفسیاتی مدد درکار ہے. اقوام متحدہ کی 2022 کی رپورٹ کے مطابق ایتھوپیا کی خانہ جنگی سے ٹیگرے علاقے میں 13,90,000 بچے اسکول نہیں جاتے. اب امن سمجھوتے کے ساتھ تعلیم کی وکالت کرنے والے دوبارہ اسکولوں میں داخل ہونے والے ان بچوں کے لیے تعلیم کے ایک حصے کے طور پر ذہنی صحت کی سہولتیں فراہم کرنے پر زور دے رہے ہیں. مولو گیٹا ایٹس پیہا کی رپورٹ کے ساتھ بہجت جیلانی، وائس آف امریکہ. خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے، ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں. عام لوگوں کی خاص کہانیاں. میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی، تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں میں مہارت حاصل کروں اور وہ نیکی کا ہو.
जो छोटी छोटी कोशिशों से बदल रहे हैं बेशुमार जिंदगियां। मुझे जब भी ज़रूरत हुई मुझे इन्होंने माशाल्लाह कर्जा दिया और मेरा कारोबार बहुत अच्छा चला। ला रहे हैं अपने इर्द गिर्द बड़ी तब्दीलियां। अक्सर जो यहाँ बच्चे हैं वो भीख मांगने वाले बच्चे हैं और जब ये बच्चे स्कूल में आए तो बहुत सारे बच्चे खुश हो रहे थे। आज वहीं और यहाँ बेहिचक अपने प्लांटों पर मतलब अपने गोट के प्लांट पर आती हैं, पानी भरती है। हम जाते हैं खबरों से आगे। मैं हूँ नीलुफर मुगल, समन खान, सादिया ज़ेबरान झा, उमर फारूक, सिद्रा डार, जीती आरानी, मुर्तजा जहरी। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 10 लाख बच्चों में किसी न किसी तरह एपिलेप्सी या मर्गी का मर्ज पाया जाता है, जबकि पाकिस्तान में इस वक्त इस मर्ज के लिए स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स की तादाद सिर्फ 30 है। सेहत के शोबे में इंफ्रास्ट्रक्चर और मुआलिजीन की कमी की वजह से इसके अलावा भी अगर हम मर्ज के मुतालिक गलत फहमियों की बात करते हैं तो इस बीमारी की राह में मेजर रुकावटें हैं। मिसाल के तौर पर बाज़ औक़ात मिर्गी के दौरों को आसेब का साया समझकर बच्चों को डॉक्टर्स के पास ले जाया ही नहीं जाया जाता। लाहौर से समन खान की रिपोर्ट। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर के न्यूरोलॉजी वार्ड में दाखिल 11 साला आज़ान नाजिया बीबी का अकलौता बेटा है। 8.5 साल की उम्र में घर में खेलते हुए गिरा और उन्हें अपने बेटे की तबीयत में बिगाड़ महसूस होना शुरू हुआ। हम लोग जर्नल भी लेके गए, उन्होंने मेडिसिन दी थी, लेकिन हमें ना उस चीज़ पे एतबार नहीं था आया। उस वक्त हमें यही महसूस होता था जैसे कोई चीज़ इसके अंदर है या इसका गला वगैरह दबा रही है। एकदम करके पानी दे दिया, कोई नक्श वगैरह दे दिया जो बच्चे के गले में डाल लें, और मुख्तलिफ दरगाहों पे जाके मन्नत मांग ली। हवाई मर्ज समझकर दमदरूद के सहारे और कभी कभार अद्वियात के जरिए इलाज करवाने के बाद 3 माह पहले उन्होंने अपने बेटे को चिल्ड्रन अस्पताल लाने का फैसला किया, जहां आकर उनके बेटे को मिर्गी के मर्ज की तशखीस हुई। अब हमें मेडिकल के बारे में थोड़ा बहुत पता चला था कि भी ये फीड्स हो रहे हैं बच्चों को, इनको स्कूल में एडमिट करने के लिए कहें तो कोई पास में स्कूल वाले इनको बैठाते नहीं, कहते हैं इसकी तरफ देख के हमारे दूसरे बच्चे भी बीमार हो जाएंगे। ऐसे बच्चे को बच्चे साथ खिलाते नहीं हैं, जिसकी वजह से ये बच्चे ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं। सियालकोट की शाइस्ता की 3.5 साला बेटी ईमान पर 1.5 साल की उम्र में मिर्गी का पहला दौरा पड़ा था। उन्होंने सुनी सुनाई बातों पर अमल करने की बजाय डॉक्टर से राब्ता करना मुनासिब समझा। मुझे बहुत से लोगों ने कहा था कि इसको दम करवाएं, इवन मेरी अम्मी ने भी मुझे कहा था, लेकिन मैंने जब पहली दफ़ा डॉक्टर के पास आई थी तो मुझे उन्होंने कहा था कि इसको दम वगैरह से नहीं आराम आना, दवाइयों से ही आराम आना, तो इसलिए मैंने इसका शुरू से ही डॉक्टरी इलाज करवाया। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर के शोबा बराए दिमागी अमराज में ज़ेर इलाज बच्चों में से तकरीबन 70% मिर्गी की अलामात की शिकायत के साथ यहाँ आते हैं, जिनमें से बेशतर ताख़ीर के साथ रिपोर्ट होने के बायस पेचीदा हो चुके होते हैं। दिमागी अमराज में सबसे आम बीमारी समझे जाने वाले मर्ज मिर्गी की अलामात में इंसानी जिस्म गैर इरादी हरकत का मुर्तकब होता है, जिसे दौरे का नाम दिया जाता है। इसकी वजूहात में पैदाइशी पेचीदगियों, दौरान हमल माँ की ख़राब सेहत, कज़न मैरिजेस के अलावा हादसाती चोट भी है। 1000 से ज़्यादा मरीज़ आउटडोर में आते हैं, तो उसमें से 2/3 यानी कि 60 से 65% तक जो बच्चे हैं वो मिर्गी के मर्ज़ में मुब्तला होते हैं। 70 से 80% बच्चे जो हैं वो अद्वियात से मुकम्मल तौर पे यानी कि 100% सेहतयाब हो सकते हैं, बशर्ते कि इन टाइम तशख़ीस हो जाए और 2 से 5 साल तक मुकम्मल इलाज किया जाए। इस दौरे के दौरान मुंह में से झाग या थूक जो है वो निकल सकता है। कुछ बच्चों में जहाँ पे दौरा लंबा और ज़रा शदीद हो उसमें पेशाब पखाना जो है वो भी बच्चे का निकल सकता है। तीसरी एक किस्म जो है जो नौमौलूद बच्चों में पाई जाती है, जिसमें एकदम से बच्चा झटका लेता है और बाज़ दफ़ा वालिदैन जो है उसको डर से तशबीह दे रहे होते हैं। उस सूरत में जो है वो फौरी तौर से करीबी डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। बेसिकली 2-4 महीने का बच्चा जो है उसमें कोई ऐसी वजह नहीं है कि हम उसको कहेंगे वो बच्चा डर गया है। माहिरीन सेहत मानते हैं कि मिर्गी में मुब्तला बच्चों की तादाद के मुकाबले सूबे पंजाब में मतलूबा इलाज की सहूलियात और वसाइल कम हैं। इस वक्त पाकिस्तान में टोटल पॉपुलेशन जो है वो 23 करोड़ है, उसमें से 47% चिल्ड्रन है। अगर हम इनके कैलकुलेट करें तो 10 करोड़ बच्चे बनते हैं पाकिस्तान में, और पंजाब में 5 करोड़ बच्चे हैं। 5 करोड़ बच्चे में अगर मिर्गी का हम देखें कितना होती है तो ये 1% होती है। इस तरह 10 लाख बच्चे जो है ना मुल्क के लेवल पे और 5 लाख बच्चे पंजाब में मिर्गी के हैं, और इनके लिए हमारे पास जो डॉक्टर्स हैं जो न्यूरोलॉजी में एक्सपर्ट होते हैं वो टोटल 30 के करीब बनते हैं।
ماہرین صحت کہتے ہیں کہ پاکستان میں بچوں کے اسپتال اور ڈاکٹروں کی تعداد تسلی بخش ہوگی تو اس مرض کی آگہی پاکستان کے ہر شہر، گاؤں اور قصبے تک جائے گی اور لوگوں میں اس مرض سے متعلق غلط فہمیاں دور ہونے میں مدد ملے گی۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ اور پروگرام کے آخر میں بات کرتے ہیں کچھ کرکٹ کی۔ پاکستان سپر لیگ کا 8واں ایڈیشن اپنے آخری مرحلے میں ہے۔ گزشتہ ماہ شروع ہونے والی اس کرکٹ لیگ میں جہاں کھلاڑیوں نے نئے ریکارڈز قائم کیے، وہیں شائقین نے بھی پاکستان میں ہونے والے کرکٹ کے ان میچز کو بہت سراہا۔ لیکن آج نذر الاسلام ہماری ملاقات ان میچز کی کمنٹری کرنے والے 2 ماہرین سے کروا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک پاکستان کے معروف کمنٹریٹر طارق سعید بھی ہیں۔ طارق سعید کا شمار پاکستان کے صفحے اول کے اردو کمنٹریٹرز میں ہوتا ہے۔ کم عمری میں پاکستان کے دوسرے لاکھوں شہریوں کی طرح ان کی بھی خواہش تھی کہ وہ قومی سطح پر کرکٹ کھیلیں، لیکن ان کا کرکٹر بننے کا خواب کالج میں ایک پریکٹس میچ کے دوران ہی ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وہ ایک دن مجھے گیند لگی، باؤنسر لگا، میں بیٹنگ کر رہا تھا، میری آنکھ پہ بہت بری طرح وہ زخم ہو گیا۔ تو بعد میں یہ ہوا کہ بیٹنگ کرنا مشکل ہو گئی تھی۔ آپ بالر جب آپ کو بالنگ کرتا تھا تو آپ کو لگتا تھا کہ وہ ایک نہیں 2 3 بالر آ رہے ہیں، تو اس لیے پھر کرکٹ اور بیٹنگ چھوڑنا پڑی۔ اگرچہ پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے، لیکن ملک کے ہر کونے اور گلی گلی میں کرکٹ ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ طارق سعید اس کھیل کی پذیرائی اور اس کے مقبول ہونے میں اردو زبان میں کمنٹری کے کردار کو اہم قرار دیتے ہیں۔ بہت زیادہ ایئر ٹائم ملا اور نتیجہ وہی نکل رہا ہے، آخر میں باؤنڈری۔ یہ پاکستان میں کرکٹ جو عام آدمی تک پہنچی ہے، اس میں جو ریڈیو یا ٹی وی پہ جب اردو کامنٹری شروع ہوئی تھی تو اس وقت عام آدمی نے اس کھیل کو سمجھنا شروع کیا تھا، وغیرہ پہلے یہ لاہور کراچی تک ہی کھیل تھا۔ اگر آج ساہیوال سے یا بورے والا سے یا کسی دور دراز علاقے سے کے پی کے کسی علاقے سے سوات سے کرکٹرز آ رہے ہیں تو اس میں ایک اردو کامنٹری کا بھی ایک عمل دخل ہے ٹی وی کوریج کے ساتھ ساتھ۔ طارق سعید کے مطابق کمنٹری کے روایتی انداز میں اب تبدیلی آ چکی ہے۔ کھیل سے آپ کو پوری آگاہی ہونی چاہیے، کیونکہ آج کل ٹی وی ہو، ریڈیو ہو، اب وہ روایتی جو کامنٹری تھی اب اس سے چیزیں جو ہیں وہ آگے جانے لگی ہیں، تو آپ کا جو لسنر ہے یا آپ کا جو ویور ہے وہ آپ سے کچھ زیادہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے، تو اس لیے آپ کو براڈ کاسٹنگ سکلز ہونا وہ بہت ضروری ہے۔ پھر یہ ہے کہ آپ کو کھیل کی سمجھ ہونی چاہیے، آپ خود کھلاڑی رہے ہوں تو پھر یہ بہت ہی اچھی بات ہے، یہ سونے پہ سہاگا ہو جاتی ہے۔ سابق انٹرنیشنل کرکٹر مرینا اقبال جو اب کمنٹری کے شعبے میں داخل ہو چکی ہیں، مزید خواتین کو کمنٹری بوتھ میں دیکھنا چاہتی ہیں۔ آئی تھنک کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو جتنے زیادہ میچز دیے جائیں، ڈومیسٹک دی جائیں، انٹرنیشنل سیریز دی جائیں، لیگز دی جائیں، جتنا یہ ہم لوگ کریں گے اتنا ایکسپیرینس بھی آئے گا اور اوبویسلی ایکسپوجر ملے گا، تو لوگ زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں اور انسپائر بھی ہوتے ہیں۔ طارق سعید کے مطابق سال 2009 میں سری لنکن کرکٹ ٹیم پر حملے کے بعد پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ پر عارضی پابندی کے ساتھ ساتھ اردو کمنٹری کا شعبہ بھی بحران اور انحطاط کا شکار ہو گیا تھا۔ تاہم ملک بھر میں کرکٹ کی سرگرمیوں کی بحالی کے بعد اردو کمنٹری نے بھی دوبارہ سے جنم لیا ہے۔ طارق سعید سمجھتے ہیں کہ جس طرح پڑوسی ملک بھارت میں مختلف علاقائی زبانوں میں کرکٹ کمنٹری ہو رہی ہے، اگر ویسا پاکستان میں بھی شروع ہو جائے تو اس سے اس کھیل کی خوبصورتی مزید بڑھ سکتی ہے۔ نذر الاسلام، وائس آف امریکہ، راولپنڈی۔ پی ایس ایل کے فائنل کے لیے کل دیکھتے ہیں کہ کیا رزلٹ سامنے آتے ہیں۔ ملتان سلطانز آلریڈی فائنل میں پہنچ چکی اور دوسری ٹیم کون سی پہنچے گی، کل کے فائنل میں ہم دیکھتے ہیں ایک اہم میچ جو کہ پی ایس ایل 8 کا فائنلسٹ ڈیسائیڈ کرے گا۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔